حدیث میں آتا ہے نبی جب گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ. آج کچھ لوگ گھر میں داخل باہر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے لڑکوں لونڈے لپاڑوں کے ساتھ ہاں یہ ہنس رہے ہیں. گھر میں داخل ہوتے ہی بچے سہمنا شروع, بیگم بھی پریشان کیونکہ اس کو ایسا لگتا ہے چنگیز خان نے بغداد پہ دوبارہ اٹیک کر دیا. تو یہ غلط ہے, لیکن کبھی کبھار جب آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز غلط ہو رہی ہے اور میرے سختی کرنے سے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے, تو ایسے موقع پہ سختی کرنا, غصہ کرنا, یہ بد اخلاقی نہیں ہے بلکہ کیا ہے, اخلاق. بعض لوگ غیرت لیس ہوتے ہیں, ان کو غصہ ہی نہیں آ رہا ہوتا کسی بات پہ. جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. اخلاق اپنے درست کرنا یہ باطنی عمل ہے. اخلاقیات میں کیا ہے, حسد نہ ہو. اب اس کو تو لوگ اخلاق سمجھتے ہی نہیں ہے. کسی اور کی ترقی کو دیکھ کے آپ جھل رہے ہو, کڑ رہے ہو, ٹینشن میں آ رہے ہو, یہ کیا ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب آپ کے اخلاق اچھے بولو نہیں, ابھی آپ ٹھیک نہیں ہوئے ہو, ابھی آپ ٹھیک نہیں ہوا. دیکھنے میں آپ نماز پڑھ رہے ہوگے, تہجد پڑھ رہے ہوگے, اللہ کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہوگے, عمرے کر رہے ہوگے, بڑا بانور چہرہ ہوگا, آپ کی خوبصورت داڑھی ہوگی, بغیر کریم کے ایسا لگ رہا ہوگا کریمیں لگائی ہوئی ہیں آپ نے, اور خوشبوئیں میں گھوم رہے ہوگے, نائس ٹو میٹ یو, اور بڑے اچھے اخلاق سے بات کر رہے ہوگے. لیکن جمشید کے پاس نئی گاڑی دیکھ کر آپ کے پسینے چھوٹ رہے ہیں, یہ کمبخت میرے ساتھ میٹرک کیا ہوا, نمبر بھی دل میں گالیاں, اس بے غیرت کے نمبر بھی مجھ سے کم تھے, اور آج گاڑی لے کے گھوم رہا ہے اور ہم اپنی پرانی پٹ پٹی میں. تو یہ اخلاق ہے, یہ دل کی حالت کون جانتا ہے, اللہ جانتا ہے. اس کا مطلب آپ با اخلاق اندر سے ہوتا ہے بھائی. نبی نے فرمایا نا, الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ, جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا جس کو دل کہا جاتا ہے, وہ ٹھیک ہو تو جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک, وہ خراب تو آگے سارے اعمال برباد. کیونکہ جب انسان کو جس سے حسد ہو تو پھر آدمی بلا وجہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے, اس کی جائز تعریف بھی برداشت نہیں ہوتی.